السلام علیکم پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت پنجم کی کتاب نردبان اردو کا صفحہ 66 مکمل کریں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نردبان اردو کا صفحہ 66 میں مکالمہ نگاری کریں گے۔ مکالمہ نگاری کیا ہوتی ہے؟ مکالمہ نگاری یعنی ڈائلاگس۔ مکالمہ نگاری کسی ایک موضوع پر دو افراد کے درمیان بات چیت کو کہتے ہیں، یعنی کسی ایک موضوع پر دو افراد کے درمیان بات چیت کو مکالمہ نگاری کہتے ہیں۔ مکالمہ نگاری کے ذریعے ہم ایک دوسرے کی سوچ اور ذہنی صلاحیتوں کا اندازہ لگاتے ہیں۔ مکالمے کے ذریعے ہم ایک دوسرے کی کسی بھی چیز کے بارے میں ذاتی اور عمومی رائے جانتے ہیں، یعنی اس کی ذاتی رائے کیا ہے اور عمومی یعنی کہ عام جو لوگ سوچتے ہیں اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ کسی بھی موضوع پر بات چیت کرنے سے پہلے اس چیز کے بارے میں مکمل معلومات اور گہرا مشاہدہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ تحریری طور پر مکالمہ نگاری کرتے ہیں تو اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، یعنی آپ کا مشاہدہ بہتر ہو، کرداروں کے جملے مختصر ہوں، گفتگو میں تلخی نہ آئے۔ تلخی یعنی کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہ ہو، یعنی جب بحث کرتے ہیں تو عموماً لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ کے درمیان جھگڑا نہ ہو، تلخی نہ آئے، اور اچھے الفاظ استعمال کریں، یعنی کہ اچھے الفاظ میں بات چیت کریں۔ موضوع جو ہے وہ اچھا ہو، بہتر ہو، اور اس کے بارے میں ہم جملے بولیں وہ بھی ہمارے اچھے الفاظ استعمال ہوں، معیاری الفاظ استعمال ہوں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، ہر شخص کو گھومنے پھرنے کا شوق ضرور ہوتا ہے، کہیں بھی سیر کرنے کا اس کا دل چاہتا ہے۔ ہماری جیسے ہی اسکولوں کی چھٹیاں یا ہمیں کوئی بھی چھٹی ملتی ہے، کوئی ویکینڈ آتا ہے، گرمیوں کی چھٹیاں ہوں یا سردیوں کی چھٹیاں ہوں، تو ہم فوراً کہیں نہ کہیں جانے کا پروگرام بناتے ہیں تاکہ اپنی چھٹیوں کو انجوائے کر سکیں، اس میں مزہ لطف اٹھا سکیں۔ جب ہم کہیں جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو پہلے تو کہتے ہیں ہم کہاں جائیں گے۔ اب اس جگہ کا انتخاب کرنے میں آپ کے لوگوں کے درمیان بحث ہوتی ہے، گھر کے بڑوں کے درمیان، بچے بھی اپنی رائے دیتے ہیں کہ ہم یہاں جائیں گے، فلاں جائیں گے، تو ایک بحث ہوتی ہے۔ پھر آخر کار ایک جگہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے، پھر پلان ہوتا ہے کہ ہم کیسے جائیں گے، کتنے دن اسٹے کریں گے۔ یہ ہر چیز کیا ہے کہ اس بحث کا حصہ ہوتی ہے، اور جب بحث اور آپ جو جملے بول رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے مکالمہ کہلاتے ہیں، آپ کے ڈائلاگس یا مکالمہ کہلاتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم نردبان اردو کا صفحہ 66 پہ بھی مکالمہ نگاری کریں گے، اور کس چیز کے بارے میں کریں گے کہ ہمیں چھٹیاں کہاں گزارنی چاہیے۔ نردبان اردو کا صفحہ 66 دیکھیے، مکالمہ نگاری۔ مکالمہ نگاری: آپ ایک دوست کے ہمراہ گرمیوں کی چھٹیوں میں کسی صحت افزا مقام پر جانا چاہتے ہیں۔ آپ ایک دوست کے ہمراہ گرمیوں کی چھٹیوں میں کسی صحت افزا مقام پر جانا چاہتے ہیں۔ مقام کے انتخاب کے لیے آپ دونوں جو گفتگو کریں اسے تحریر کیجیے۔ مقام کے انتخاب کے لیے آپ دونوں جو گفتگو کریں، یعنی آپ دونوں دوست جو گفتگو کریں، جو بات چیت کریں، اسے تحریر کیجیے۔ آپ کی گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے دوست کے ساتھ مل کر ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو کہاں جانا چاہیے۔ ناردرن ایریاز یعنی شمالی علاقہ جات ہمارے صحت افزا مقام ہیں، کوئی ہریالی والی جگہ، یہ سب جگہ صحت افزا مقام کہلاتے ہیں، ناردرن ایریاز یا شمالی علاقہ جات۔ تو آپ اپنے دوست کے ساتھ مل کر بات چیت کر رہے ہیں کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے، آپ ڈیسائیڈ کریں گے۔
یہاں آپ کو کچھ اشارے دیے گئے ہیں، آپ ان اشاروں کی مدد سے اپنے مکالمہ نگاری کریں گے۔ اشارے ہیں چھٹیاں، چھٹیاں، پروگرام بننا، پروگرام بننا یعنی کہ بنتا ہے کہ ہم کہاں اب چھٹیوں میں کہاں جائیں۔ پہاڑی علاقے کی سیر، پہاڑی علاقے کی سیر۔ مہنگا سستا شہر، مہنگا سستا شہر۔ دوست کو قائل کرنا، دوست کو قائل کرنا یعنی راضی کرنا کہ ہم یہاں جاتے ہیں۔ عمدہ ماحول، ماحول کیا ہونا چاہیے؟ عمدہ ہونا چاہیے۔ مزہ، مزہ، تیاری، تیاری۔ آپ کی چھٹیاں ہوئیں، آپ نے چھٹیوں کا پروگرام بنایا کہ کسی پہاڑی علاقے کی سیر کو چلتے ہیں کیونکہ وہاں کا آب و ہوا جو ہوگی وہ اچھی ہوگی، صاف ستھری ہوا ہوگی۔ مہنگا سستا شہر، اب آپ یہ بھی ڈیسائیڈ دیکھیں گے کہ آپ کی جو پاکٹ منی ہے، آپ کے جو اخراجات ہیں وہ ایسے ہوں کہ آپ آرام سے کسی بھی مقام کی سیر کر سکیں۔ مہنگا سستا شہر دیکھیں گے، دوست کو قائل کریں گے، اپنی باتوں سے قائل کریں گے کہ یہ بہت مہنگا بھی ہے لیکن سستا ہے لیکن بہت اچھا ہے، یعنی کسی جگہ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں آپ اپنے دوست کو قائل کریں گے کہ یہ جگہ سستی ہے لیکن بہت بہترین ہے، خوبصورت ہے، حسین نظارے ہیں، آب و ہوا اچھی ہے، ماحول اچھا ہے، عمدہ ماحول ہے۔ آپ اپنے دوست کو قائل کریں گے، اس کو راضی کریں گے۔ آپ اس کو بتائیں گے وہاں ہمیں بہت مزہ آئے گا، جو ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ کو بہت مزہ، وہاں بہت آپ کو لطف آئے گا۔ پھر آپ ماحول کے حساب سے، وہاں کے جو آب و ہوا کے حساب سے، موسم کے حساب سے آپ وہاں کی سے تیاری کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے والدین سے اجازت لیں گے کہ آپ کے مزید جو ہیں دوست جا رہے ہیں، آپ جو ہے جو تیاری کا وقت لیں گے، یہ سب چیزیں آپ کے مکالمہ نگاری کا حصہ ہونی چاہیے۔ آپ ان اشاروں کی مدد سے مکالمہ تحریر کریں گے، اپنے پاس سے جملے بھی ایڈ کریں گے۔ آپ پہلے بھی مکالمہ نگاری کر چکے ہیں، اس لیے آپ کو یہ مکالمہ نگاری کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کیونکہ یہاں پر آپ کے پاس اشارے بھی موجود ہیں۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو نردبان اردو کا صفحہ 66 سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ یہ صفحہ کتاب میں ہی مکمل کریں گے، صفحے پر تاریخ لکھیں گے، ہوم ورک کی ہیڈنگ لکھیں گے اور اپنا کام بہت صفائی سے کریں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم نردبان اردو کا صفحہ 68 اور 69 مکمل کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے کچھ بچے یہ صفحات مکمل کر چکے ہیں اور کچھ بچوں کو یہ کام ابھی نہیں ہوا، تو جن بچوں کا کام مکمل نہیں ہے یعنی نردبان اردو کا صفحہ 68 اور 69 مکمل نہیں ہے تو یہ دونوں صفحات مکمل کر لیجئے، اور جن بچوں کو یہ کام مکمل ہے وہ کام کو یاد کریں گے۔ جن بچوں کو یہ کام نہیں ہوا وہ یہ کام مکمل کریں گے، اور جن بچوں کا کام یہ مکمل ہے تو یہ اس کو یاد کریں گے۔ پیارے بچوں، نردبان اردو کا صفحہ 68 69 پر آپ کو ایک تفہیم دی گئی ہے جس کا عنوان ہے آزادی ایک نعمت، آزادی ایک نعمت۔ اس تفہیم میں آپ کو دو گھوڑوں کے درمیان گفتگو دکھائی گئی ہے، ایک نوجوان گھوڑا یعنی کہ باپ اور بیٹے کے درمیان۔ نوجوان گھوڑا اپنے باپ سے شکایت کرتا ہے کہ وہ جنگل کی زندگی سے تنگ آ گیا ہے، جنگل کی زندگی اس کو مشکل لگتی ہے، تکلیف دہ لگتی ہے، کھانے پینے کے لیے اس کو دور دراز یعنی کہ دور جانا پڑتا ہے، سردی گرمی کے موسم میں اس کو بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے، اور برسات میں بھی وہ مشکل کا شکار ہوتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ وہ شہر جانا چاہتا ہے تاکہ وہ شہر جا کر کسی تانگے یا یکے والے کے پاس آرام سے رہ سکے۔ تو اس پر اس کا جو باپ ہوتا ہے اس کو سمجھاتا ہے کہ شہر کے گھوڑے دن بھر کام کرتے ہیں اور ان سے منو بوجھ جو ہے وہ اٹھوایا جاتا ہے، نہ وہ کہیں آ سکتے ہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں، وہ صرف اپنے مالک کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں،
اور مالک ان کو مارتے بھی ہیں۔ اور وہ کہتا ہے، یعنی گھوڑے کا جو باپ ہے وہ کہتا ہے کہ یاد رکھو آزادی ایک نعمت ہے، آزادی ایک نعمت ہے، اور غلامی کی جو زندگی ہے وہ موت سے بدتر ہے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب آپ نردبان اردو کا صفحہ 68-69 دیکھیے۔ آزادی ایک نعمت، آزادی ایک نعمت۔ ایک روز کسی جنگل میں ایک نوجوان گھوڑے نے اپنے باپ سے کہا، میں تو جنگل کی زندگی سے تنگ آ گیا، بھوک لگتی ہے تو کھانے کو چارہ تلاش کرنا پڑتا ہے، پیاس لگتی ہے تو میل بھر دور دریا کے کنارے جانا پڑتا ہے، گرمی اور دھوپ میں درختوں کی چھاؤں ڈھونڈنی پڑتی ہے، سردی اور برسات میں کسی پہاڑی غار کی طرف بھاگنا پڑتا ہے، پھر ہر وقت کسی شیر یا چیتے کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں سے آ نکلے گا تو پھاڑ کھائے گا، یعنی مار دے گا۔ میں شہر جانا چاہتا ہوں، وہاں جا کر کسی تانگے یا یکے والے کے پاس آرام سے رہ لوں گا، نہ کھانے پینے کی فکر، نہ سردی گرمی کا دکھ، نہ کوئی درندہ حملہ کرے گا، نہ بیماری کا خوف، کیونکہ تانگے والا آپ ہی ہر چیز کا بندوبست کرے گا۔ باپ نے کہا، مجھے تمہاری جوانی پر افسوس ہے، مجھ بوڑھے کی طرف دیکھو، تمہاری بتائی ساری تکلیفیں میں نے عمر بھر جھیلی، لیکن کبھی جنگل سے شہر جانے کا ارادہ نہیں کیا، اور تم تو جوانی میں ہی گھبرا گئے۔ احمق، یاد رکھو آزادی بڑی نعمت ہے اور عزت بڑی چیز ہے۔ تانگے کے گھوڑے دن بھر کام کر کے کھاتے ہیں، مارے چابکوں کے ان کی کھال ادھڑ جاتی ہے، منو بوجھ کھینچتے ہیں، نہ کہیں اپنی مرضی سے آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں، یہاں جنگل میں نہ ہمیں کوئی مار پیٹ سکتا ہے، نہ کہیں گھومنے پھرنے سے روک سکتا ہے۔ کیا تم پابندیاں اور مار پیٹ چاہتے ہو یا آزادی؟ یاد رکھو غلامی کی زندگی موت سے بدتر ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے تفہیمی پیراگراف سنا، اب ہم اس کے سوال جواب مکمل کریں گے۔ نردبان اردو کا صفحہ 69 پر آپ کو سوالات دیے گئے ہیں، آپ نے پیراگراف کو پڑھ کر ان سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ مشق الف دیکھیے، عبارت کو پڑھ کر سوالات کے جوابات مکمل جملوں کی صورت میں لکھیے۔ عبارت کو پڑھ کر سوالات کے جوابات مکمل جملوں کی صورت میں لکھیے۔ سوال نمبر 1، نوجوان گھوڑا جنگل کی زندگی سے کیوں تنگ آ گیا؟ نوجوان گھوڑا جنگل کی زندگی سے کیوں تنگ آ گیا؟ پیارے بچوں، آپ نے پیراگراف سنا اور آپ اپنی نردبان اردو میں دیکھیں گے بھی کہ وہ کیوں تنگ آ گیا تھا، کیونکہ جنگل کی زندگی مشکل تھی، تکلیف دہ تھی۔ جنگل کی زندگی مشکل تھی، تکلیف دہ تھی، اس لیے وہ تنگ آ گیا تھا۔ آپ سوال نمبر 1 کا جواب مکمل جملے کی صورت میں لکھیں گے کہ نوجوان گھوڑا اس لیے تنگ آ گیا تھا کیونکہ، آگے آپ خود لکھتے چلے آئیں گے کہ کیوں تنگ آ گیا تھا، کیا مشکلات اس کو آتی تھیں۔ سوال نمبر 2، گھوڑا شہر جا کے کیا کام کرنا چاہتا تھا؟ گھوڑا شہر جا کر کیا کام کرنا چاہتا تھا؟ اس کا جواب بھی بہت آسان ہے، آپ نے پیراگراف سنا ہے اور آپ پیراگراف پڑھیں گے بھی تو آپ کو جواب آسانی سے مل جائے گا کہ کیا کام کرنا چاہتا تھا۔ وہ شہر جا کر کسی تانگے یا یکے والے کے پاس کام کرنا چاہتا تھا۔ وہ شہر جا کر کسی تانگے یا یکے والے کے پاس کام کرنا چاہتا تھا۔ سوال نمبر 3، گھوڑے کے باپ نے شہر جا کر رہنے کے کیا نقصانات بتائے؟ گھوڑے کے باپ نے شہر جا کر رہنے کے کیا نقصانات بتائے؟
اس کے باپ نے، گھوڑے کے باپ نے کیا کہا کہ وہاں جو تانگے کے گھوڑے ہوتے ہیں وہ دن رات کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں، نہ وہ کہیں آ سکتے ہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں، اور جب ان سے من و بوجھ اٹھوایا جاتا ہے اور جو بھی نقصانات بتائے اس کے باپ نے، آپ وہ یہاں پر تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 1، 2، 3 آپ مکمل جملوں کی صورت میں اس کے جوابات تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 4، اس واقعے سے آپ کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ یہ جو آپ کو کہانی، آپ کو تفہیم دی گئی ہے پیراگراف کی صورت میں، آپ اس واقعے سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، آپ نے جو بھی سبق اس سے حاصل کیا ہے آپ اس کو جملوں کی صورت میں یہاں تحریر کریں گے۔ یعنی آپ کو پتہ چلا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ہر جگہ آ جا سکتے ہیں، اور غلامی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ موت سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ آپ جو بھی آپ نے اس واقعے سے سبق سیکھا ہے، جو آپ کی سوچ ہے، وہ یہاں پر آپ جملوں کی صورت میں یہاں پر تحریر کریں گے۔ اب مشق نمبر ب دیکھیے، درج ذیل الفاظ کا انگریزی ترجمہ لکھیے۔ درج ذیل الفاظ کا انگریزی ترجمہ لکھیے۔ یہاں آپ کو اردو دی گئی ہے، آپ نے اس کی انگریزی لکھنی ہے، یعنی انگلش لکھنی ہے۔ وحشی، چھاؤں، بندوبست، درندہ، برسات، احمق۔ وحشی، چھاؤں، بندوبست، درندہ، برسات، احمق۔ پیارے بچوں، آپ نے ان اردو کی انگریزی لکھنی ہے۔ کتاب نردبان اردو کا صفحہ 69 آپ اپنی کتاب میں ہی مکمل کریں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے نردبان اردو کا صفحہ 66، 68، 69 مکمل کیا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کا نردبان اردو کا کام نامکمل ہے، پچھلا کام نامکمل ہے، تو آپ وہ تمام کام مکمل کر لیجئے، اور کام مکمل کرنے کے بعد یاد بھی کیجئے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔